السلام علیکم دوستو، 100 باتوں کی ایک بات کہ ہم تو یہی کہیں گے کہ جب ہم کو 2 ٹائم کی دال روٹی مل رہی ہے، جو ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے اسے چلنے دیں، باقی سب قسمت پر چھوڑ دیں۔ اب امیر بننا، ریٹائرمنٹ کا پلاننگ کرنا کہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں، جہاں دل چاہے وہاں گھومیں اور کھائیں پئیں، اس کے لیے بہت سارا انویسٹمنٹ لگتا ہے، اس کے لیے صبر بھی رکھنا پڑتا ہے۔ تو دیکھ لو، اگر ہمت ہے تو کر لو، مگر قسمت میں جو ہوگا وہ تو ہونا ہی ہے۔ کبھی کبھی لوگوں کی ایسی باتیں سن کر بہت ڈر لگتا ہے کہ واقعی میں یہ سچ ہے یا صرف اتنا زیادہ پیسہ لگے گا اور اتنا زیادہ انتظار کرنا پڑے گا اور ریٹائرمنٹ تک سب کچھ ٹھیک چلے گا۔ تو آئیں ہم آپ کو ریٹائر ینگ ریٹائر رچ بائے رابرٹ کیوساکی کی کتاب کی سمری بیان کرتے ہیں۔ یہ کتاب آپ کے لیے ہیلپ فل ہے کیونکہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ہیلپ کرے گی، کیونکہ کاروبار کے کیش فلو میں آپ کا مائنڈ ہی رسپانسبل ہوتا ہے۔ اس سمری میں آپ پڑھیں گے، امیر بننے کے لیے آپ کی سوچ اونچی ہونی چاہیے، نہ کہ پیسہ۔ اس سمری نے ایسے لوگوں کی ہیلپ کی ہے جن کے پاس پیسہ بھی نہ تھا لیکن وہ امیر بن گئے۔ اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے مائنڈ میں وہ پاور ہے جو آپ کو امیر یا غریب انسان بنا سکتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں انویسٹنگ رسکی ہے، لیکن رائٹر اس بات کو غلط ثابت کرتا ہے۔ اس کتاب کے پہلے سبق میں رائٹر ہم کو بتاتے ہیں کہ ہر شخص اس دنیا میں امیر ہونا چاہتا ہے، لیکن سیلف ڈاؤٹ کی وجہ سے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ سیلف ڈاؤٹ کا مطلب کہ ہم کو خود پر بھروسہ ہی نہیں ہوتا، لیکن ہم کو آگے بڑھنے کے لیے سیلف ڈاؤٹ کو استعمال کرنا ہوگا۔ اپنی لائف میں وہ سارے گول سیٹ کریں جو آپ کی موجودہ حالت کو تبدیل کر دے۔ سیلف ڈاؤٹ اور آلس پن 2 ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو کامیابی سے روکتی ہے۔ ہم کو کمفرٹیبل زون سے باہر نکلنا پڑے گا اور اپنے سیلف ڈاؤٹ سے فائٹ کرنی پڑے گی۔ ایک رائٹ مائنڈ سیٹ سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک بزنس کھڑا کرنے کے لیے آپ کو سیلف کانفیڈنس بڑھانا ہوگا۔ اپنے گول سیٹ کرو، پلان کرو اور ایکشن لو۔ حقیقت میں سیلف ڈاؤٹ کی وجہ سے ہمارا جسم ہمیں آگے موو کرنے کے لیے اجازت نہیں دیتا۔ جسے لائف کے اندر کامیاب ہونا ہے ان کے اندر ایک پیشنس ہونا چاہیے۔ اس لائف میں کچھ اچیو کرنے کے لیے کوئی ریزن ڈھونڈیں جو آپ کو سب سے پیاری ہو، جس کی بنا آپ کی لائف ادھوری ہو۔ ہم آپ سے ایک مثال سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ کس طرح سیلف ڈاؤٹ اور آپ کی لائف کو برباد بھی کر سکتا ہے۔ ایک بھیک مانگنے والا شخص جس کے اندر سیلف ڈاؤٹ تھا، لیکن اس کی جو تھنکنگ تھی وہ پوزیٹیو تھی۔ وہ پوزیٹیو سوچتا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میں امیر انسان بن جاؤں گا۔ اور دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں ایک امیر شخص کی جس کو پیسہ اس کی وراثت میں ملا تھا، اس کا ایک اچھا بزنس چل رہا تھا۔ شخص کی جو تھنکنگ تھی وہ نیگیٹو تھی، وہ یہ سوچتا تھا کہ اس کا پیسہ ضائع ہو جائے گا، اسے نقصان آئے گا۔ آخرکار دیکھا گیا 2-3 سال کے بعد جو شخص مانگا کرتا تھا لوگوں سے وہ ایک امیر انسان بن گیا، اور جو امیر انسان تھا وہ ایک غریب انسان بن گیا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی تھنکنگ کے اوپر کہ آپ کیسا سوچتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں اپنے بارے میں یا برا سوچتے ہیں۔ سیلف ڈاؤٹ کا موومنٹ آپ کو آگے بھی لے کر جا سکتا ہے، پیچھے بھی دھکیل سکتا ہے۔ آپ کے ساتھ کیا ہوگا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے سیلف ڈاؤٹ پر۔ آپ کے اندر صبر ہونا چاہیے۔ اگر آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ کو گیو اپ کرنا ہے یا یہ اس کام کو جاری رکھنا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر۔ اب ہم آپ سے بیان کرتے ہیں چیپٹر 2 اسی کتاب کا۔ اس کے اندر رائٹر بتاتا ہے کہ ریٹائر ایز ینگ ایز یو کین۔ جب لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ریٹائر ہوں گے تو ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کریں گے، کرنے کو کچھ نہیں ہوتا، ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ جب لوگ ریٹائر ہو جاتی ہیں تو وہ جو اپنی پہلے والی مسٹیک ہوتی ہیں انہیں ہی دہراتے رہتے ہیں،
جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ رائٹر کہتا ہے کہ جو آپ کی مسٹیک ہیں، جو ان کی اوپینین ہے، وہ ڈھونڈیں اور ان اپنی مسٹیک سے ایک لیسن لے اور آگے لائف کے اندر بڑھیں۔ دوسرے چیپٹر میں رائٹر ہمیں ایک شخص کی اگزامپل دیتا ہے کہ ایک شخص بزنس مین تھا، وہ اپنے بزنس میں سیٹسفائی نہیں تھا، وہ اپنی پہلے کی ہوئی غلطیوں کو دہراتا تھا، جس کی وجہ سے اپنے اس کی فیملی کے ساتھ بھی ریلیشن شپ اچھے نہ تھے، جس کی وجہ یہ نکلی ایک تو وہ اپنی فیملی سے دور ہوتا گیا اور دوسرا اس کا بزنس میں خسارے میں چلا گیا۔ تو دوسری طرف رائٹر ہمیں اگزامپل دیتے ہیں ایک بزنس مین کی، جس کا ایک بزنس چھوٹا سا بزنس تھا، لیکن وہ اپنے بزنس میں بہت زیادہ خوش تھا۔ اس کے اپنی فیملی کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ بھی اچھے تھے، وہ اپنے کاروبار میں سیٹسفائی تھا اور وہ اپنی فیملی کو ٹائم بھی دیتا تھا اور اپنی لائف کو انجوائے کرتا تھا۔ جب ہم ٹائم خود کے لیے نکالتے ہیں تو وہ ویسٹ نہیں ہوتا۔ مین بات یہ ہے، رائٹر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ ینگ ایج میں ریٹائرمنٹ ہو جائیں، کیونکہ آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے کچھ کرنے کے لیے، اپنی لائف میں کامیاب ہونے کے لیے۔ لیکن اگر آپ ینگ ایج میں ریٹائرمنٹ ہو جاتے ہیں تو آپ جو پہلے کی ہوئی غلطیوں کو دہراتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی لائف کے اوپر بہت بڑا افیکٹ پڑتا ہے اور آپ لائف کے اندر ناکام ہو جاتے ہیں۔